اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم یوم عداوتنا الی یوم الدین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام مومنین، سامعین، مسلمین، السلام علیکم یا علی مدد۔ کافی دنوں کے بعد اور کافی کنفیوژن کا ٹائم گزارنے کے بعد میں آج آپ کے روبرو پیش ہوں۔ کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ یا اپلوڈ نہیں کر سکا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن اس ایام میں نے کافی سوشل میڈیا بھی دیکھا ہے اور بکس کا مطالعہ بھی کیا ہے کہ اتنی کوشش و کاوش جو علمیت کے تقاضے پر کی گئی ہے، اس میں کافی مفکر صاحبان، سکالر صاحبان، افہام و تفہیم رکھنے والے مقررین، خطیب صاحبان، کافی ادیب مزاج لوگ جو اس دین کے سلسلے کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، کتب میں موجود ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان صاحبان نے اپنے اندر سے بغض و نفاق اور منافقت نہیں نکالی۔ وہ چاہے جس بھی فقہ سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن اسلام کا سلسلہ بالکل واضح، وسیع و فصیح ہے، بہت بلیغ ہے۔ ائمہ طاہرین کی ذات مقدسات نے ان کو بہت ہی سہل طریقے سے ہمارے تک پہنچایا ہے، چاہے ان کی زندگیاں اس دین کی خاطر صرف ہوئی ہیں، ان کے گھر بار جو ہے وہ منافقین، منکرین ولایت و نبوت و توحید نے تباہ و برباد کیے ہیں، لیکن پھر بھی یہ چراغ ہدایت آج تک بھی روشن و منور ہے۔ لیکن ہدایت پانے والے جو ہیں، اس کی طرف تھوڑا سا اپنے آپ کو رجوع کریں، اس صراط اللہ کے راستے کی طرف اپنے آپ کو تھوڑا سا ہدایت پانے کے لیے چلیں تو صحیح۔ تو کافی سوشل میڈیا دیکھنے کے بعد بہت سی کتب میں نے مطالعہ کیے ہیں، تحقیق کی ہیں کہ یہ 1400 سال کا جو عرصہ ہے، یہ اس میں کافی صاحبان اہل سنت کے، اہل حدیث کے، دیوبندی صاحبان، بریلوی صاحبان، اہل تشیع حضرات صاحبان نے کوشش کاوش کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو دنیاوی طور پر علمی تقاضا رکھتے ہیں، وہ سکالر ہیں، فلاسفر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ایڈوکیٹ ہیں، وکلاء صاحبان ہیں، ڈاکٹر صاحبان ہیں، پروفیسر صاحبان ہیں، یا اور کسی بھی سلسلہ شعبہ دنیاوی زندگی کے طور پر جو گزار رہے ہیں، ان کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ سرکار رسول کریم کے بعد کون سی وہ با افضل، با کردار، با وقار، صاحب تقوی، بلکہ میں یہ کہوں کہ ان کے نام تو کلمہ تقوی ہے، صاحب طہارت، صاحب سلام و صلات، جن کے اوپر خدا اور رسول نے اور ملائکہ نے صلاۃ و سلام بھیجی، اور ان کے نام بھی قرآن پاک میں بھی موجود ہیں، لیکن پتہ نہیں یہ لوگ سمجھ کر، جان بوجھ کر، سن کر، پھر بھی ان کے میلے دل، کچیلی نظریں جو ہیں وہ دیکھ رہی ہیں تو پا نہیں رہی، سمجھ نہیں ہیں، تو ان کا سوچ جو ہے وہ گمراہ ہوئی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ مجھے آج بہت ہی یہ رنج و الم میں یہ کہنا پڑ رہا ہے۔ آج میں نے ایک علامہ صاحب، پتہ نہیں وہ کس نظریہ فکر یا فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ایسی ایک ڈھکوسلے والی بات کہہ رہے تھے کہ رسول پاک کے بعد کسی نے ان سے سوال کیا تو وہ کہہ رہے تھے کہ رسول پاک نے ہمیں نہیں بتایا کہ کون سی تعداد ہے، کتنی تعداد ہے، کس حسب نسب سے ہیں، کس قبیلہ سے ہیں، کس خاندان سے ہیں، ان کے نام کیا ہے۔ تو یہ سب جھوٹ ہے۔ اہل سنت، اہل حدیث، اہل تشیع، بریلوی صاحبان، سبھی کتب میں ان کے نام پاک موجود ہیں۔ قرآن پاک بھی ان کو بار بار جتلا رہی ہے۔ سمجھ یہ نہیں آ رہی کہ ان لوگوں کو وہی قرآن پاک کی آیت پاک جو ان کے اوپر صادق و مصدق ہے اور مدلل ہے، کہ ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن یہ دیکھتے نہیں، ان کی زبان ہے پھر بھی یہ گونگے ہیں، ان میں قوت گویائی نہیں۔
تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ بھائی جان، سبھی نظریہ فکر کی کتب میں ائمہ طاہرین کے نام موجود ہیں۔ ہاں، مبغضین منافقین جو ہے انہوں نے اگر اپنے حکومت کے تسلط کو ہمارے اوپر مسلط کرتے ہوئے ان کتب کو ضائع کر دیا، یہ چھپا لیا ہے، جلا دیا ہے، یا وہ حوزہ علمیہ جو ہے ان کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو یہ ہمارے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہے، ہمارے لیے یہ نہایت ہی سرکوبی والی بات ہے۔ تو آج میرے پاس ایک کتاب ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں، میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب ہے فضائل اہل بیت، غایۃ المرام اس کتاب کا نام ہے۔ علامہ قبلہ سید ہاشم البحرانی موسوی، انہوں نے یہ 3 کتابیں ان کی یہ تالیفات میں سے ہیں، انہوں نے یہ لکھی ہیں، تو اس کا ترجمہ ہو کر پاکستان میں بھی موجود ہے، ایران، عراق، شام یا دوسرے جہاں مسلمان ممالک ہیں وہاں پر ان کی لینگویج کے مطابق موجود ہیں۔ تو اس میں سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک حدیث پاک ہے، صفحہ نمبر 159، حدیث نمبر 21۔ تو اس میں یہ راوی روایت کر رہا ہے، اور اس سے پہلے تھوڑا سا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن پاک نے یا اللہ پاک نے جو بھی کلام کیا ہے، چاہے وہ حدیث قدسی کے مطابق ہے یا قرآن پاک کے مطابق ہے، حدیث نبوی کے مطابق ہے، تو اس میں وہ مشعل ہدایت، وہ صراط ہدایت ہمارے لیے ہی ہے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ ہم اپنے دنیا کے کاموں میں مگن رہیں، دنیا کے مشاغل میں اپنے آپ کو مست کیے ہوئے ہیں، تو پھر ہم یہ اپنے اوپر ہی الزام لگائیں کہ ہمیں نہیں پتہ، لیکن بتانے والے بتا گئے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے چلا ہے تو سرکار محمد مصطفیٰ تک تورات، زبور، انجیل یا دوسرے صحائف انبیاء جو اللہ پاک نے نزول کیا ان میں موجود تھے۔ خود یہ اہل سنت یا خود یہ اہل حدیث یا دوسرے صاحبان جتنے بھی ہیں ان کی کتابوں میں ترجمے کے ساتھ موجود ہیں، تفاسیر کے ساتھ، یہ معتبر اور متواترہ حدیث میں شامل ہیں کہ رسول پاک نے صحابہ اکرام کو یہ فرمایا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، وہی ائمہ ہیں، وہی خلفاء ہیں، وہی نجباء ہیں، وہی میرے وزراء ہیں، وہی میرے خلفاء ہیں، وہی میرے جانشین ہیں، وہی میرے نائب ہیں۔ تو ان کے نام بھی بتائے، اور یہ معراج سے لے کر قرآن پاک کی مختلف جو آیات ان کا نزول ہوتا رہا ہے، رسول پاک اس کو بتاتے رہے ہیں، مفصل بتاتے رہے ہیں، لوگ اقرار بھی کرتے رہے ہیں۔ رسول پاک کی وصال اقدس کے بعد اگر لوگ اس سے انکار کر دیں تو نعوذ باللہ، خدا اور رسول کا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود کہہ رہا ہے رسول پاک کو کہ تم صرف بتلا دو، باقی عالم محشر میں یا قیامت کے بعد میں ان سے خود ہی پوچھ لوں گا۔ اور اللہ پاک نے آیت کامل کے ساتھ دین کو مکمل کر دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم کی مکمل تکمیل اس وقت ہوئی ہے جب رسول اکرم نے ان لوگوں سے اس اعلان کے ساتھ کہ میں نے تجھے سب کچھ بتایا ہے، یعنی بتایا تو جس طرح میں تمہارا مولا ہوں تو میرے بعد علی بادشاہ مولا ہے۔ تو اس متن میں آپ سے ایک یہ حدیث پاک بیان کرتا ہوں۔ یہ کتاب فضائل اہل بیت جو عربی میں غایۃ المرام ہے، امام اور امامت کے موضوع پر مشتمل شاہکار کتاب، اور تالیف اس کا کرنے والے ہیں محدث کبیر علامہ السید ہاشم البحرانی موسوی۔ یہ حصہ اول ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا یہ پیج نمبر یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، 158 159 پیج نمبر ہے۔ اس میں موفق بن احمد نے جناب ابی سلمہ سے جو رسول پاک کی اونٹوں کا چرواہا تھا سے روایت کی ہے کہ میں نے رسول اکرم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب میں معراج پر گیا تو خداوند کریم نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، میں نے عرض کیا ہے میرے رب، والمومنون کا کیا مقام ہے؟ آواز قدرت آئی، کسی کو تو نے کیا خلیفہ بھی بنایا ہے یا نہیں؟ میں نے عرض کیا جو سب سے بہتر ہے اس کو خلیفہ بنایا ہے۔ تو اللہ پاک کی ذات اقدس نے کہا علی کو بنایا ہے کیا؟ میں نے عرض کی ہاں اے پروردگار، میں نے زمین سے پہلے، اب یہ مالک کی کائنات فرما رہے ہیں، میں نے زمین سے پہلی دفعہ تمہیں منتخب کیا اور تمہارا نام اپنے ناموں سے مشتق کر دیا، اس لیے جب بھی کوئی میرا ذکر کرے گا تو تمہارا ذکر بھی
ساتھ ہوتا رہے گا، پس میں محمود ہوں تو آپ محمد ہیں۔ پھر میں نے دوسری مرتبہ زمین پر نظر کی اور علی علیہ السلام کو چن لیا اور اپنے ناموں سے ان کا نام رکھا، پس میں اعلیٰ ہوں اور وہ علی ہیں۔ اے محمد میں تجھے اور علی و فاطمہ و حسن و حسین اور اس کی اولاد میں سے، یعنی سرکار حسین علیہ السلام کی اولاد میں سے 9 ائمہ طاہرین کو اپنے نور سے خلق کیا ہے، پھر ان کی ولایت کو اہل زمین و آسمان پر پیش کیا، پس جس نے قبول کیا وہ میرے نزدیک مومنین ہیں اور جس نے انکار کیا وہ کافرین میں سے ہیں۔ اے محمد اگر میرے بندوں سے کوئی بندہ بھی اتنی عبادت کرے کہ وہ مر جائے یا مٹی میں مل جائے اور تمہاری ولایت کا منکر ہو تو میں کبھی اس کو معاف نہ کروں گا۔ اے محمد کیا تو ان ہستیوں کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تو سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا ہاں اے میرے رب ذوالجلال۔ میں نے عرض کیا ہاں، تو آواز آئی کہ اے میرے حبیب عرش کی دائیں جانب دیکھو۔ میں نے دیکھا تو جناب سرکار مولا کائنات علی ابن ابی طالب، سید فاطمہ، حسن و حسین، علی ابن الحسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد، موسیٰ ابن جعفر، علی ابن موسیٰ، محمد ابن علی، علی ابن محمد، حسن ابن علی اور سرکار حجت مہدی علیہ السلام ایک نوری قبہ کے نیچے موجود تھے اور نماز پڑھ رہے تھے، اور مہدی علیہ السلام ان کے درمیان میں تھے اور ایسے چمک رہے تھے جیسے کوكب دری۔ آواز آئی اے محمد یہ تمہارے بعد حجج ہے اور تمہاری اطرت کا انتقام لینے والا ہے۔ مجھے اپنی عزت و حرمت کی قسم کہ وہ اولیاء کے لیے حجت واجب ہیں اور دشمنوں سے انتقام لینے والے ہیں۔ یہ نام ہیں، آپ بے شک دے سکتے ہیں ان کے یہ نام۔ کچھ صاحبان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ناموں کا پتہ نہیں ہے۔ بھائی اگر تجھے نہیں مل سکے تو اس میں سنی شیعہ والی بات نہیں ہے۔ اس قبلہ صاحب نے یہ کتاب سنی اور شیعہ اہل حدیث بریلوی کتب کے حوالہ جات سے یہ لکھی ہے، 3 جلدوں میں ہے، آپ بازار سے لے کر خود مطالعہ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ خرافاتی یا ایک فضول بات، نامکمل بات، مہمل بات آپ کسی ہستی پر الزام نہیں لگا سکتے، اور یہ ایسا دین نہیں ہو سکتا، اور ہم ہی اتنے جرمدار نہیں ہیں کہ ہمارے لیے رسول پاک نے یا ذات کبریا نے یہ نہ بتایا ہو کہ ہمارے ہادی برحق جن سے ہمیں ہدایت ملنی ہے وہ ہمیں ان کے نام نہیں بتائے۔ بھائی کتب پڑھی ہیں، آپ لوگوں کو گمراہ مت کریں۔ یہ سیدھے سادھے لوگ جو ایمان کی روشنی سے اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کرنا چاہتے ہیں ان کو گمراہ مت کریں، اپنے ڈھکوسلے بازیاں اپنے پاس رکھیں۔ ائمہ طاہرین، اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ لو جی 12 ائمہ کے نام بتائے ہیں لیکن خلفاء اور ہیں۔ ان کا دماغ ٹھیک نہیں ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ اپنے دور کے نبی بھی ہیں، امام بھی ہیں، اور اللہ کی طرف سے اللہ کے خلیفہ میں بھی ہیں، تو ایک ہی نبی کے اوپر یہ مختلف فضیلتیں قائم ہو سکتی ہیں۔ جس طرح سرکار آدم علیہ السلام اگر وہ خلیفۃ اللہ ہیں تو اس وقت کے وہ امام بھی ہیں، وہ رسول بھی ہیں، وہ پیغمبر بھی ہیں، وہ نبی بھی ہیں۔ انہی کی طرف سے اگر یہ سلسلہ شریعت جاری ہوا ہے تو اللہ نے جو چنے ہیں ان کے نام ہمارے تک پہنچے ہیں، ان کی پیشین گوئیاں آئی ہیں جو ایک سلسلے سے دوسرے سلسلے تک صدری چلتی رہی ہیں۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ علی بادشاہ کے 18 بیٹے ہیں روایات کے مطابق، تو ان میں سے علی مولا نے صرف حسن و حسین علیہ السلام کو چنا ہے، اور اگر سرکار حسین بادشاہ کی اولاد میں سے مولا کی اولاد ہیں تو سرکار حسین بادشاہ نے سرکار سید الساجدین امام علی زین العابدین کو چنا ہے۔ تو یہ چنوتی جو ہے وہ توحید الہی کی طرف سے ہے۔ ابھی آپ اگر کہیں کہ لو جی ہارون رشید بھی جو ہے وہ امام بھی تھا، خلیفہ بھی تھا رسول کا، تو اس نے کبھی یہ دعویٰ تو نہیں کیا، کسی نے پیچھے سے نہیں کیا۔ جنہوں نے دعویٰ کیا ان کو اس وقت کے حکمران صاحبان نے ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا، کسی کو زہر دی تو کسی کے اوپر تلوار چلائی، ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا، ان کے گھروں کو گرا دیا، یہ جلا دیا، ان کے بچوں کو شہید کیا، ان کے بچوں کو آگ میں ڈالا، ان کے بچوں کو دیواروں میں چنوا دیا۔ تو خدا را اکن کے ناخن لیں، سرکار محمد مصطفیٰ نے
اپنے اصحاب میں بارہا مرتبہ جو ہے وہ ائمۃ الہدیٰ ان کے نام لے لے کر بتایا ہیں، اور اس کتاب میں یا اس کتاب کا جو ٹائٹل بھی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں امام، خلیفہ، نقیب، سرکار محمد مصطفیٰ کے وزراء، جانشین یا نیابت رکھنے والے کسی کا ہاتھ پکڑ کر بتا رہے ہیں تو کسی کا نام لے کر بتا رہے ہیں۔ اور پھر قرآن کی یہ خود ہی تفسیر دیکھ لیں کہ قرآن اگر اترا ہے تو فضیلت محمد وال محمد کا جو حصہ ہے، تو کبھی ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی کے طور پر آیت پاک اتر رہی ہے جس میں ان کی صلاۃ و سلام کا تذکرہ ہے، تو کہیں پر طہارت کا سلسلہ ہے تو انما یرید اللہ کی آیت اتر رہی ہے، کہیں پر ان کو صراط اللہ کہا جا رہا ہے، کہیں پر ان کو عروۃ الوثقیٰ کہا جا رہا ہے، کہیں پر کونوا مع الصادقین کہا جا رہا ہے، کہیں پر فاسألوا اہل الذکر کہا جا رہا ہے، کہیں پر واقفوہم انہم مسئولون کی آیت پاک اتر رہی ہے، تو کہیں پر قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ کی آیت پاک اتر رہی ہے۔ تو رسول کریم اپنے آخر میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ خداوند کریم کی کتاب، اور دوسری میری اطرت و اہل بیتی۔ تو اہل بیت میں سے جو ہیں ان کی اولاد جو ہیں یہ نہیں ہیں کہ ان کے گھر وکھرے وکھرے ہیں، ان کے والدین وکھرے وکھرے ہیں، یا ان کا حسب نسب جو ہے وہ سیپریٹ ہے۔ ابھی ایک ہی حدیث جو ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے تحریف کر دیا گیا ہے کہ لو جی رسول پاک فرما رہے ہیں کہ میرے بعد 12 ائمہ ہوں گے اور وہ قریش میں سے، یہاں تک کرنے کے بعد حدیث آگے بھی ہے کہ وہ قریش میں سے ہوں گے، اور وہ فاطمی ہوں گے، اور وہ سادات کے سلسلے میں سے ہوں گے، اور وہ ہاشمی خاندان میں سے ہوں گے۔ یہاں پر بنو امیہ والوں کو بھی ساتھ ملا لیا گیا ہے، تو ساتھ بنو عباس کو بھی ڈال دیا گیا ہے۔ تو میرا بھائی اگر وہ 12 نجبا، نقبا، وزراء، خلفاء، جانشین اترے ہیں تو ان کا نام کتابوں میں موجود ہیں، آپ عقل کے ناخن لیں۔ اگر آپ کی آنکھیں جو ہیں نا ان کے نام تسلیم نہیں کر رہے، آپ کی زبان ان کو کہنے کے لیے تسلیم نہیں کر رہی، آپ کا دل ان کی چاہت کے لیے تسلیم نہیں کر رہا، تو دوسرے مسلمانوں کے درمیان یہ فتنہ و فساد والی باتیں مت کریں، ان کو گمراہ مت کریں۔ رسول کریم نے اطرت و اہل بیتی اور کتاب اللہ کے مزاج کے ساتھ دونوں پاک، طاہر، معصوم، طیب، پاکیزہ جو ہیں وہ ہمیں ہستیاں عطا کی ہیں۔ اگر قرآن پاک طہارت پر مبنی ہے، مشتمل ہے، اس کا نزول جتنا پاک ہے، تو اسی طرح ہمیں اہل بیت وہ بھی اتنے ہی طیب و طاہر اور پاک ہیں۔ بلکہ میں اگلے دن ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا کہ ایک صحابی کہہ رہا تھا کہ رسول پاک یہ کہا کرتے تھے کہ جس نے اپنے آپ کو ہماری طرح طاہر و طیب اور مطہر کرنا ہے تو وہ ہماری ذات کی مودت و معرفت حاصل کرے۔ اور اس میں ساتھ ہی ایک بات یاد آ رہی کہ خود جناب المودہ علامہ سلیمان قندوزی صاحب کہتے ہیں، دوسرے صاحبان اہل فکر کے جو ہیں، اہل تشیع ہیں، اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، یا دیوبندی صاحبان ہیں یا بریلوی، وہ خود لکھتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی بغض آل محمد مات کافرہ۔ وہاں پر یہ حدیثیں ڈال لیتے ہیں، اور جب ان کے علوم سے ہمیں استفادے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں دوسروں کی راہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں ہے، اگر وہ امام ہیں اور امام مبین کا نام رکھتے ہیں، اور امام مبین کی افضلیت اور بالا تری سے اللہ پاک نے ان کو ہمارے درمیان رسول کریم کے بعد بھیجا ہے، تو آپ انہی کوئی پیروی کریں۔ اس میں جبر نہیں ہے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ظلم و تشدد نہیں ہے کہ آپ بے شک آپ کسی کو مانیں، لیکن حقیقت یہی ہے، اور کتابیں اس سلسلے میں بھری پڑی ہیں۔ تو ہماری اللہ پاک کی ذات کبریاء سے یہی التماس و اپیل اور استدعا ہے کہ وہ ہمیں ان چراغ ہدایت کی روشنی سے ہمارے دلوں کو، ہماری سوچوں کو، ہماری زبانوں کو مطہر و معطر کرے، آمین ثم آمین۔ اگر ہماری یہ باتیں آپ کو پسند ہوں جو مدلل ہیں، اس میں کوئی خرافات نہیں ہے، کوئی مفروضہ یا کوئی رائے شورا نہیں ہے، آپ کتاب آپ کو بتا دی، آپ خود پڑھ سکتے ہیں، جس میں بہت ہی مسلسل کے ساتھ جو ہیں معتبر مستند روایات موجود ہیں۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئیں تو انہی کی پیروی کریں، اور ہمارے لیے دعا گو رہیں۔ مالک کائنات آپ کو اور آپ
کہ تمام اقرباء و عزیزاں صاحبان پر مالک کائنات اپنی خیر و برکت کا نزول فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔